مجھے بچپن سے تقریبات میں جانا بہت دشوار لگتا تھا۔ چھوٹی تھی تو فیملی کے ساتھ مجبوراً چلی جاتی تھی، لیکن بڑی ہونے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر پر رک جاتی۔ یہ نہیں کہ میں آدم بیزار ہوں، نہیں، الحمدللہ جو ایک بار ملتا ہے تعریف کیے بغیر نہیں رہتا اور بار بار ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ اگر کہیں دینی محافل ہوتی تو وہاں ہر حال میں پہنچ جاتی۔ میرے بیٹے کے پاس ہر سال محفل میلاد منعقد ہوتی، پہلے قرآن خوانی ہوتی، پھر میلاد شریف۔ اس بار جو میلاد پڑھنے والا گروپ آیا تھا، ان کی جو گروپ کی ہیڈ تھی وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ کمل ایک معتبر، بردبار، پروقار سی خاتون تھی، ہسمکھ، ملنساری، مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت میلاد پڑھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تقریب کے اختتام پر میں ان سے لازمی ملوں گی اور دوستی بھی کروں گی، کیونکہ وہ دوستی کی قائل ہیں۔ مگر اتفاق ایسا ہوا کہ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہ ایمرجنسی کال پر چلی گئیں۔ میں ان سے نہیں مل سکی، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ میں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کنول کہاں رہتی ہیں، تم کب سے جانتی ہو؟ بہو نے بتایا، نہیں، میری دوست ان کو لے کر آئی تھی امی، میں ان سے معلومات لے کر آپ کو بتا دوں گی۔ پھر ہوا یوں کہ بہو بھی بھول گئی اور میں بھی۔ ماشاءاللہ میری فیملی بڑی ہے، ذہن سے کنول بالکل نکل گئی۔ پورا 1 سال گزر گیا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر میرے بیٹے کے ہاں محفل میلاد شریف منعقد ہوئی۔ حسب معمول میں وہاں پہنچی۔ میں نے جاتے ہی سب سے پہلے بہو سے سوال کیا کہ کنول کو بلایا ہے؟ جی امی، وہی آئی ہیں۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے بہو سے کہا کہ تم پہلے ہی کنول کو بتا دینا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ بخیر و خوبی محفل اختتام کو پہنچی۔ کھانا کھانے کے بعد کنول میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی آپ کو اپنی بیٹی ہی کہوں گی، کیونکہ میں آپ سے بڑی ہوں، میں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی اور آنکھیں بے حد حسین، بہت گہری، لگتا جیسے اس میں بڑی کہانی، بہت سی یادیں، ماضی کے لمحات سموئے ہوں۔ کنول میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، مگر مختصر میں یہ کہ میں ایک رائٹر ہوں۔ سب سے پہلی بار آپ کو دیکھا، آپ مجھے بہت پیاری لگیں اور میں نے نوٹ کیا آپ کی زندگی میں کوئی نشیب و فراز آئے ہیں جس کا آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا ہے۔ آپ کی سنجیدگی، بردباری، نشست و برخاست اور خاص طور پر اس عمر میں بہت بڑی کہانی سنا رہے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے کچھ بتائیں گی؟ کنول نے ایک لمبی آہ بھرتی۔ جی بالکل، میں خود آپ کو اپنی کہانی سنانے والی تھی۔ مجھے بھابھی نے بتایا تھا کہ میری ساس رائٹر ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میں اور حارث ایک تقریب میں انوائٹڈ تھے۔ حارث اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ان میں اکثر بہت شریر اور نڈر تھے۔ گپ شپ ہو رہی تھی۔ علی نے سب کے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا اور پیچھے بیٹھے لڑکوں کی گفتگو پر کان دھرے کر لیے۔ سب علی کی اس حرکت پر اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ جن بھوت چڑیل آصف کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا، پراسرار مقامات کا ذکر کر رہا تھا۔ حارث کی تو جیسے لاٹری نکل آئی، وہ تو اٹھ کر ان لڑکوں کی میز پر ہی چلے گئے۔ میں دلہن کے ساتھ تھی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ حارث کہاں ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی میں پریشان ہونے لگی۔ حارث کے دوستوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان لڑکوں کے ساتھ ہال سے باہر جاتے ہوئے نظر آیا تھا مگر واپس نہیں آیا۔ میں رونے لگی اور اب تو ہال کی لائٹس بھی آف ہو رہی تھیں۔ حارث کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ ہماری لو میرج تھی اور میرا رو رو کر برا حال تھا۔ تقریب میں اب صرف میں اور ان کے دوست ہی تھے۔ مجھے حارث کے دوستوں نے گھر پر چھوڑا۔ سارے گھر والے ساری رات حارث کو ڈھونڈتے رہے، گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی۔ صبح وہ ہال کے قریب جھاڑیوں میں زخمی حالت میں ملے، چند روز ہاسپٹلائز رہے۔ پھر ہم سب پوچھتے رہے کہ حارث آپ وہاں کیسے پہنچے، مگر حارث کوئی اطمینان سے جواب نہ دے سکے۔ بہت عرصے بعد بس یہ بتا سکے کہ ان لڑکوں کے ساتھ میں آصف زدہ مکان میں پہنچا۔ لڑکے بھی ساتھ تھے۔ وہاں بہت اندھیرا تھا، وہاں بہت شور تھا، کچھ آوازیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں، شاید انسانوں کی آوازیں ہی نہیں تھی وہ۔ پھر چند بے ہنگم سے مکروہ کہے سنائی دیے اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ ہم سب سمجھ گئے کہ یہ کسی مکروہ غیر انسانی مخلوق کے چنگل میں پھنس گئے تھے، مگر اب تو نارمل تھے۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا، کبھی سست رفتاری سے،
اور کبھی سرد کے ساتھ۔ میرے ہاں ان دنوں خوشخبری آنے والی تھی، سب بہت خوش تھے، اور ایک روز اچانک وہ خوشی ہم سے چھن گئی اور پھر بار بار میری بھری ہوئی گود خالی ہوتی رہی۔ ہر طرح کے علاج کروا کر تھک گئے۔ اب تو سسرال والے تانے دیتے ہیں دوسری شادی کرنے کے لیے۔ میری ساس حارث پر زور دیتی ہیں مگر حارث نہیں مان رہے۔ کمل بولتے بولتے تھک گئی تھی، سانس لینے کو رکی تو میں نے سوال کیا، ایک بات بتاؤ کمل، کہ جب سے حارث کے ساتھ وہ آسیب زدہ مکان کا حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد کوئی خاص تبدیلی تم نے ان میں یا گھر میں محسوس کی ہو؟ ہاں بالکل، میں اکثر محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے بیڈ پر کوئی تیسرا بھی ہوتا ہے مگر وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ میں نے گھر والوں کو اور حارث کو بتایا، سب میرا وہم سمجھتے ہیں۔ اچھا تو اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ بہت تھک سی گئی تھی، بہت دکھی نظر آ رہی تھی بیچاری۔ اس لمحے اس کے گھر سے کال آ گئی۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں بھی اپنے گھر لوٹ آئی، مگر میرے دل و دماغ پر کنول ہی سوار تھی۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات وسوسے آ رہے تھے۔ یہ ہو نہ ہو اس حادثے میں ایک اہم کڑی لگ رہی ہے۔ حارث ایک نارمل شخص نہیں ہے، مگر میں کیسے، کس طرح ڈائریکٹ اس قسم کا خدشہ کنول پر ظاہر کر دوں؟ میں منصوبے بنانے لگی کہ اب مزید کنول کو کس طرح کریدا جائے۔ میں کنول کا کانٹیکٹ نمبر لے آئی تھی۔ میرا شوق، میری جستجو، میرا جنون، میرا ولولہ دن بدن بڑھ رہا تھا کہ اب کب کنول سے ملاقات کروں اور اس کہانی کو انجام تک پہنچتا دیکھوں۔ اصل حقائق سے پردہ اٹھے۔ آج پھر گھر میں وہی پرانی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ بیگم جلیل بیٹے پر زور دے رہی تھیں کہ بس بہت ہو گیا، مجھے وارث چاہیے، میں اب اور مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، تم ہاں کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں گی۔ کنول سے اب وارث کی امید نہیں رکھ سکتی میں۔ اب تو لگتا ہے یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ امی پلیز صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگر اسے ہمیں اس نعمت سے نوازنا ہوگا تو ضرور آپ کو وارث مل جائے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوسری شادی کروا دیں اور اس سے بھی وارث نہیں ملا تو پھر کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ حارث نے ایک بار پھر ماں کو سمجھانا چاہا۔ امی میں کنول کو طلاق نہیں دوں گا، میں اس پر یہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ مر جائے گی۔ حارث بھی اب رو دینے کو تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر اسے بھی تم سے اتنی محبت ہے تو پھر وہ دوسری شادی کی اجازت دے دے، وہ بھی اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ بیگم جلیل حکم دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ اب بڑے زور و شور سے حارث کے لیے دوسری دلہن ڈھونڈنے کا عمل جاری تھا، اور اس امر کی وجہ سے حارث کے دل و دماغ پر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے۔ وہ تو اب بالکل ہی گمسم سے ہو گئے، ایسا لگتا ایک چلتی پھرتی لاش ہیں۔ آہستہ آہستہ گھر کی بیوی اور ازدواجی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دفتر جانے سے بھی قاصر تھے، بے حد کمزور، بالکل خاموش، سارا دن بستر پر، کھانے کے ٹائم پر زبردستی کھانا کھلایا جاتا، ضروریات سے فارغ ہوتے تو پھر بستر پکڑ لیتے۔ گھر والے ان کی اس حالت سے بے حد پریشان تھے۔ اب رشتوں سے انکار ہونے لگا۔ کون اپنی بیٹی کو ایسے ایب نارمل انسان اور شادی شدہ مرد کو دے گا؟ کنول کو ایک طرف سے یہ بہت بڑا ریلیف مل گیا تھا، مگر اس کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت ہی ڈسٹرب تھی۔ انہی دنوں میں اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی تھی۔ ابھی میری دوسری ملاقات کا مجھے انتظار تھا کہ مجھے بہو سے پتہ چلا کہ کنول آج کل بہت پریشان ہے۔ کنول کی ایک دوست آپ سے ملنا چاہتی ہے، امی آپ کسی روز میرے ہاں آ جائیں، اس سے ملاقات کر لیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کنول نے ہی اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ جب بہو کی کال میرے پاس آئی میں تو گویا تیار ہی بیٹھی تھی، فوراً اپنے بیٹے کے گھر پہنچ گئی اور پوری کہانی یہاں تک کہ شافیہ نے مجھے سنا دی کہ کنول نے کہا ہے کہ آنٹی سے کہنا آپ ایک بار میرے گھر آ کر ان لوگوں سے ملیں، کیونکہ بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گھر کو اور بندے کو دیکھ کر جج کر لیتی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی شک نہیں بلکہ پورا یقین تھا کہ حارث کے ساتھ کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرے ہی روز میں کنول کے گھر گئی اور ساس بہو کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بیگم جلیل اپنے بیٹے کی باتیں کرتے ہوئے رو پڑی کہ ہنستا کھیلتا، ہر دل عزیز،
शरारती सा, हर एक को हंसाता, बड़ा ही जिंदा दिल बेटा मेरा इस हाल पर पहुंच गया कि ना जाने किसकी नजर खा गई। मैंने इन्हें गले लगाकर तसल्ली दी, देर तक समझाती रही। आपी, आपने अब तक शहर के बड़े से बड़े सर्जन से राब्ता कर लिया, मगर सब कुछ क्लियर है। क्या कभी आपने किसी रूहानी बाबा से राब्ता किया है? नहीं, ऐसा तो कभी ख्याल ही नहीं आया, उन्होंने जवाब दिया। तो आप एक काम करें, जलील भाई से कहें किसी रूहानी बाबा से राब्ता करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। मैंने पूरे वसूख से कहा तो उन्होंने इकरार में सर हिलाया। आमीन सुम आमीन। और फिर एक रोज जलील साहब एक रूहानी बाबा को घर लाए, जिनकी उम्र 100 साल के करीब थी। इनकी भवें तक सफेद हो चुकी थीं। इन्हें 2 आदमी पकड़कर ला रहे थे, मगर उनके चेहरे और वजूद पर इस कदर नूर था, लगता था कि जैसे कोई फरिश्ता है। वो जैसे कमरे में दाखिल हुए, हारिस की हालत बहुत बिगड़ गई। वो तो गुस्से से पागल हो गए। कहाँ तो वो रात दिन बेसुध अधमोए से पड़े रहते थे, जैसे किसी ने बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया हो, और कहाँ तो बाबा साहब के साथ आए हुए मोटे मोटे 5-6 आदमियों से भी नहीं संभल रहे थे कि ये क्यों आया है, भगाओ इसे, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे खा जाऊंगी। उनकी चीखें, जोश और खरोश संभाले नहीं संभल रहा था। इस वक्त बाबा साहब आंखें बंद किए कुछ मुसलसल पढ़ रहे थे। खूबसूरत नौरानी चेहरा और भी ज्यादा जलाली लग रहा था। सफेद दूधिया रंगत सुर्ख हो गई थी, आंखें लाल अंगारा बन गई थीं। लगता जैसे उनसे रोशनी की किरणें फूट रही हैं। ये सिलसिला कई घंटे जारी रहा और आखिर रात गए नतीजा निकला कि उस रोज शादी की तकरीब में जो हादसा हारिस के साथ पेश आया था, एक बदरूह इन पर आशिक हो गई थी। वो इनको किसी और का होने नहीं देती, इसलिए हारिस कमल से बिल्कुल लाताल्लुक और अनजाने रहते, बिल्कुल अजनबियों की तरह रहते। इसके वजूद से नफरत करते और हारिस को औलाद से भी महरूम रखती कि कहीं वो अपनी औलाद में गुम ना हो जाएं, और वो इन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मगर बाबा का सिर्फ नाम ही जलाली नहीं था, वो वाकई जलाली थे। जलाली बाबा ने अपना सारा इल्म, अपनी सारी जिंदगी की रियाजत लगा दी, और अल्लाह ने अपने नेक बंदे पर अपने मुकद्दस कलाम की लाज रख ली, फतह हक को नसीब दी। तकरीबन 3 माह तक इनका इलाज होता रहा। तावीज और दम का पानी पीते रहे, सारे जिस्म पर तावीज मलकर जलाते रहे, और फिर अल्लाह ने जल्द ही एक खूबसूरत गोल मटोल बेटे से नवाजा। वाकई जब रब्बे कायनात किसी का हाथ थामता है तो फिर उसकी फतह यकीनी है। मेरी अपने रब्बे करीम से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों के हिस्सार में रखे, और जिंदगी के सफर में हर उठता कदम नेकी, बका और सिराते मुस्तकीम की तरफ बढ़े। हर मुकाम पर, हर जगह खुद को बहादुर और निडर समझकर ना जाया करें। इंसानी सितारे कभी कभी कमजोर होते हैं और इंसान किसी भी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। जो बातें सच हैं, अजल से होती आ रही हैं, वो तो होती ही रहेंगी। जादू, टोना, जिन, भूत, आसे, बदरू, पुरस्रार जगह, पुरस्रार वाकयात, ये सब सच है। अपना हिसार एहतियात और इनसे दूरी जरूरी है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर, मालिक व मददगार है। चलें अब इजाज़त चाहूँगी। ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।